السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو نماز جمعہ یہاں ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری نمازیں جو ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آپ حضرات الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز کے بعد سے ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سن رہے تھے اور آج انشاءاللہ آخری بیان ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اگر بیان کیا جائے تو یہ بہت سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کریم میں بکھرے پڑے ہیں اور ابھی تک جو بیان چل رہا تھا وہ آپ کو کبھی نیچے کبھی اوپر کی طرف لے جا رہا تھا اور خاص اس بیان کو کرنے کے لیے اس جمعے کا انتخاب کر رکھا تھا کہ آخری جمعہ جب آئے گا تو اس میں یہ بیان ہوگا. آپ کو تمام باتیں یاد ہوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ آپ کے باپ نے اور آپ کے قوم نے جو بت بنا رکھے تھے اس کی عبادت کیا کرتے تھے اس کا واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ میرا رب ہے. ستارے کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں یہ میرا رب ہے. تمام واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا کہ اگر تو نہیں مانتا ہے، اگر تو ان باتوں سے نہیں رکتا ہے، ہمارے بتوں کی برائی کرنے سے نہیں رکتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ لَإِلَّن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا. تو وہاں تک بات آپ کے سامنے آئی تھی اور وہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی انشاءاللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال السلام علیکم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. یہاں تک بات آئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ والد سلام ہے آپ کو، بدتمیزی نہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ کہا آپ کو سلام ہے. پھر اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائے گا، سیدھا راستہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ کر کے ملک شام کا سفر کیا. وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو کوئی اولاد عطا نہیں کی تھی. 85-86 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اولاد اللہ نے نہیں دی. اللہ سے دعا کیا رب هب لي من الصالحين، رب هب لي
من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اللہ کے سامنے روئے گڑائے، اللہ کے سامنے دعائیں کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ایسی اولاد عطا کریں گے جو حلیم ہوگی، بردبار ہوگی۔ جی، صرف صبر کرنے والا نہیں بلکہ علم بھی ہوگا، بردباری بھی ہوگی، صبر بھی ہوگا، ایسی اولاد عطا کریں گے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے اولاد عطا کی۔ اور آپ کو میں نے واقعہ بتایا تھا کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ اب اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو میرے حکم سے فلاں جگہ چھوڑ دو، اور وہ تمام واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر کے، اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے بیت اللہ جو ابھی موجود ہے وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا۔ اسی مرتبہ پوچھا تو کہا کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ تو کیا جواب دیا حضرت حاجرہ نے کہ جس اللہ نے آپ کو آگ سے بچایا وہ اللہ ہمیں اس جنگل میدان میں بھی محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سے اور اپنے بچے سے آڑ میں آ گئے اور پردہ آ گیا تو آپ نے وہاں رو کر گڑا کر اللہ سے کیا دعائیں کی تھی آپ کو یاد ہوگا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور کہاں ہے وہ چٹیل میدان ہے جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیڑ پودا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، میں اس طرح اب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شیرخواری کا معاملہ جب آیا تھا تو آپ کے سامنے بات رکھا تھا اور یہاں تک بات روک دی تھی۔ اس کے بعد کچھ جو توشہ تھا، پانی تھا، کتنے دن چلے گا؟ وہ پانی کتنے دن چلے گا؟ کھانے پینے کی چیز کتنے دن چلے گی؟ ایک وقت آتا ہے کہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور کھانے کا سامان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ چٹیل میدان ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں کی تڑپ کیا ہوگی، وہ ماں کیسے تڑپے گی کہ میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے، میرا بچہ بھوک کے لیے، پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کیوں؟ اب ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ جب کھانے پینے کے لیے نہیں ملے گا تو ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں اترے گا۔ اب سوچیے ماں کی تڑپ کیا ہوگی، ماں کتنی تڑپ رہی ہوگی اپنی اولاد کے لیے، کہ ایسا نہ ہو اس پریشانی کے عالم میں میرا بچہ فوت ہو جائے جس کو اللہ سے مانگا ہے۔ اسی کشمکش میں آپ صفا پہاڑ سے چلتی ہے، بیچ میں ایک گڑھا سا ہے، وہاں سے چلتی ہے، بیچ میں دوڑتی ہے، مروہ پہ چڑھتی ہے، کہیں پانی مل جائے اور میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، میری پیاس بجھ جائے۔ ایسی کرتے کرتے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگاتی ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد اللہ کو جلال آتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے اسماعیل کے لیے چشمہ جاری کرو، جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس کی طرف سے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس جگہ سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں وہاں سے چشمہ جاری کرتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ سے صفا کی طرف آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ جب چشمہ جاری دیکھتی ہے تو اس زبان سے اپنی زبان سن کے نکلتا ہے زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کو رک جا نہیں کہتی تو یہ پوری دنیا کو سیراب کر جاتا ہے۔ یہ زمزم وہ ہے جس میں ہر چیز کی شفا ہے،
आंखों में डालिए तो आंखों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर कहीं दर्द है तो वहाँ ज़मज़म को लगाइए तो वहाँ का दर्द खत्म हो जाता है। किसी का ज़हन कमज़ोर है उसको ज़मज़म पिलाइए, ज़हन की कमज़ोरी खत्म हो जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ऐसा ज़मज़म है, खाने को अगर नहीं मिले ये ज़मज़म पीते रहिए तो खाने की चाहत नहीं होगी, खाने का भी मामला इससे खत्म हो जाता है, पीने का भी मामला खत्म हो जाता है। अल्लाह तआला ने इसके अंदर सारी तमाम ग़िज़ाइयत को रख दिया है। एक बिल्कुल नियामत के तौर पर अल्लाह तआला ने मुसलमानों को अता किया है आब ज़मज़म। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ये देखा आपने, जितने हाजी लोग हैं जब हज करने जाते हैं तो देख लिए सफा और मरवा का चक्कर लगाते हैं। ये किसकी अदा है? ये किसकी अदा है? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की अदा है। इस अदा को जो दौड़ने की अदा किया सफा से मरवा, मरवा से सफा, आज जब हाजिर हो जाते हैं तो वहाँ सही करना जरूरी है। बगैर सही के हज मुकम्मल नहीं होगा, उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। ये अदा है जिसको बाकी रखा है अल्लाह तआला ने। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते जाते रहते थे मुल्क शाम से मिलने के लिए। उसके बाद कुरान करीम ने क्या नक्शा खींचा है, फलम्मा बलगा माअहु सअय, जब वो बुलूगियत को पहुंचता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने बाप के साथ चलने के काबिल हो जाता है, अपने बाप के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाने के काबिल हो जाता है, तो अल्लाह का हुक्म आता है, फलम्मा बलगा माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं। क्या देखते हैं? ख्वाब देखते हैं। अन्नी अज़बहुका, मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं। ख्वाब देखा, ख्वाब देखना उसकी तावील हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कौन है? पैगंबर है। पैगंबर का ख्वाब जो होता है वो वही के मुकाबले में होता है। हमारे ख्वाबों में शयातीन आ सकते हैं, हम दिन भर में जो काम करते हैं वह हमारे जहन में आ सकता है और आपको ख्वाब में बनकर आ सकता है, लेकिन नबी को बुरा ख्वाब कभी नहीं आता। नबी बुरा ख्वाब नहीं देख सकता, नबी कभी गलत ख्वाब नहीं देख सकता। जब भी ख्वाब देखेगा तो वो सच्चा ख्वाब होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा क्या, कि मैं अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहा हूँ। अब अंदाजा लगाइए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाते हैं और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने गुफ्तगू रखते हैं, बात रखते हैं कि मैं देखता हूँ अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, मैं देखता हूँ कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूँ, ख्वाब में देखता हूँ। इसके बारे में फंज़ुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारा ज़हन इसके बारे में क्या कहता है? तुम्हारा दिल इसके बारे में क्या सोचता है? फंज़ुर माज़ा तरा, ये कौन है? अल्लाह से मांगा था रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा था? फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हम तुझको खुशखबरी देते हैं हलीम लड़की की, गुलदार लड़की की। क्या जवाब दिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने? क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, क़ाल या अबती इफ़अल, क़ाल या अबती इफ़अल मा तु'मर। ऐ मेरे बाप, कोई फिक्र की बात नहीं, सोचने की कोई बात नहीं, दिल से आवाज निकालने की कोई बात नहीं। ऐ मेरे बाप, क़ाल या अबती इफ़अल मा तु'मर, ऐ मेरे बाप, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है उसको कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कहते हैं कि करीब आप मुझे साबरी लोगों में से पाएंगे। ये नहीं कहा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। क्या कहा?
مجھے صابرین لوگوں میں سے پائیں گے۔ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے، بہت ساری پریشانی آئی ہے لیکن انہوں نے صبر کیا ہے۔ اے میرے باپ، ایسے لوگوں میں مجھے پائیں گے۔ اس لیے آپ کو جو اللہ کا حکم ملا ہے ذبح کرنے کا، اللہ کے حکم سے اس کام کو انجام دے دیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اندازہ لگائیے ایک باپ کے دل پر کیا گزرے گی، جس کو اللہ سے دعاؤں سے مانگا تھا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا، اور بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے ایک نعمت عطا کی تھی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس پر کہتے ہیں میرے راہ میں قربان کر دو۔ یہ کون تھے؟ خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ بیٹے کو کیوں کہا؟ بغیر کہے بھی تو ذبح کر سکتے تھے، لیکن کہہ دینے سے بات صاف ہو جاتی ہے، کہہ دینے سے بات صاف ہو جاتی ہے، اور وہ بھی صابر و شاکر ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں رکھی تو اپنی طرف سے باتیں رکھی، اے میرے والد محترم، جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت حاجرہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات رکھی کہ نور نظر کو ذرا بنا سوال کو، مجھے ایک بہت بڑے مہمان کے پاس لے کر جانا ہے، بہت بڑے مہمان کے پاس لے کر جانا ہے، اس کو بنا سوال دو۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو اچھا کپڑا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، تیل ڈالا، اور اس کے بعد لے کر چلے ہیں۔ لے کے چلے ہیں کہاں؟ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ گئے راستے میں شیطان سامنے نمودار ہوا۔ اے ابراہیم، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، کیا اے ابراہیم، کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بزرگ نہیں، بزرگ کے لباس میں یہ شیطان ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری، وہ 7 کنکریاں ماری، پھر وہاں سے بھاگا، پھر آگے پھر روکا، پھر تیسری جگہ روکا، تینوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اور کہا یہ شیطان ہے جو بزرگوں کی شکل میں ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے بھی لباس بڑے اچھے ہیں، لیکن ہم اندر سے بھیڑیا بنے ہوئے ہیں، اندر سے بورے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر اچھا قلوب، اچھا دل عطا فرمائے، اچھا ذہن عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تینوں جگہ پر اور لے گئے، اور اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے پہلے کیا کہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اے میرے والد محترم، ذرا میرے ہاتھوں کو، میرے پیروں کو مضبوط سے باندھ دیجیے گا، میرے کپڑوں کو ذرا صحیح کر دیجیے گا تاکہ خون کی چھینٹیں نہ پڑے، اور آپ اپنے کپڑے بھی صحیح کر لیجیے گا تاکہ آپ کے کپڑوں پر بھی خون کی چھینٹیں نہ پڑے۔ اور اے میرے والد محترم، چھری ذرا اچھی طرح تیز کر لیجیے گا، چھری رکنے نہ پائے، جلدی سے گردن کو الگ کر دے، گردن کو تیزی سے کاٹ دے، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجیے، اور میرے چہرے کو سامنے نہ رکھیے گا بلکہ چہرے کو نیچے رکھیے گا۔ کیوں؟ جب چہرے پر نظر پڑے گی تو آپ والد ہیں، میں بیٹا ہوں، شفقت پدری ابال کھائے گی، اور آپ اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے مجھے رک جائیں گے، اس لیے ان تمام کاموں کو آپ اچھی طرح کر لیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی تیز کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور اس کے بعد لٹایا ہے، اس لیے اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کے لیے۔ آج بھی جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں قربانیاں دیتے ہیں کرنے کے لیے، یہ ادا بھی ہے۔ پہلی ادا صفا اور مروہ کی، دوسری ادا مینا کی، وہاں پتھر بھی مارے آتے ہیں اور قربانی بھی کی جاتی ہے۔ یہ سب ادائیں ہیں، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کی ادا کو رکھ دیا ہے کہ حج کے ارکان کو کرو، اور آخری زمانے تک، جب تک یہ دنیا رہے گی، ہمارے جتنے بھی کہتے ہیں ہمارے قریب رہے ہیں ان کی ادائیں لوگ کرتے رہیں گے، اور ان کے دل اور ان کے ذہن صاف ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور
ये भी कहा कि ज़रा अपनी आंखों पर पट्टी लगा लीजिएगा ताकि आँख मुझे देखने न पाए, मुझे देखने न पाए। चुनाचे गर्दन पर छुरी फेरना शुरू किया है। अल्लाह का हुक्म हो गया है, ए छुरी काटना नहीं, अगर तूने काट दिया तो तुझे भी जहन्नम में डाल दूंगा। अल्लाह का हुक्म जब होता है तो किसी के अंदर काटने की सलाहियत नहीं होती है। जब आग को जलाने की सलाहियत नहीं हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो इस छुरी को अल्लाह का हुक्म हो गया, ए छुरी मेरे इस्माइल को काटना नहीं। इब्राहिम जोर लगाएगा, मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, अपने औलाद को कुर्बान में मेरे राह में कर रहा है, अपने नूर नजर को मेरे राह में कुर्बान कर रहा है। ए छुरी याद रखना मेरा हुक्म है, काटना नहीं। जोर लगा रहे लेकिन कटा नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक तो ये बात आती है, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين। दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर दिया। वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने आवाज दी इसको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कद सद्दक़्ता रुया, कद सद्दक़्ता रुया, ए मेरे खलील तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। यहाँ पर लिखा है मुफस्सिर किराम ने कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह कर रहे थे तो अल्लाह तआला ने वहाँ पर मेढे को कुर्बान करवाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा दिया। दूसरी बात ये आती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब ये आवाज़ आती है तो जब वो अपनी पट्टी खोलते हैं, अपनी आँखों को जब ऊपर उठाते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो मेढा लेकर खड़े हैं और अल्लाह का हुक्म पेश करते हैं कि अल्लाह तआला ने आपकी वो कुर्बानी को कबूल कर लिया, अब इस मेढे की कुर्बानी कीजिए। उस मेढे की कुर्बानी करते हैं। कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकार को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और ये बदला क्या? ये बदला ये है कि अल्लाह तआला ने क़यामत के लिए कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब कर दी है। जो लोग साहिबे निसाब हैं उनको कुर्बानी करना जरूरी है। कुर्बानी के मसाइल को समझ लीजिए। ये तो यहाँ तक मसला था, यहाँ तक मसला था, यहाँ तक मैंने बयान कर दिया। तो वक्त कम है, वो बयान करेंगे तो फिर मसला आगे बढ़ेगा, वक्त ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वक्त लेकर के आपके सामने 2-3 मसाइल बयान करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कुर्बानी हर साल वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है, जिसके बाद 52.5 तोला चांदी की कीमत हो, 52.5 तोला चांदी हो या उसके पास बैंक बैलेंस हो तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है और हर साल कुर्बानी वाजिब होती है। यानी जिंदगी में एक मरतबा कर लिया तो कुर्बानी का हक अदा हो गया, जिंदगी भर नहीं करते। दूसरा मसला, एक घर में बहुत सारे अफराद हैं, बाप भी कमाता है, बेटा भी कमाता है। सरपरस्त हम सिर्फ उस वक्त तक बाप को रखते हैं, लेकिन जहाँ कुर्बानी का मामला आता है तो वहाँ भी सरपरस्त बना देते हैं, गार्जियन बना देते हैं। जबकि हम खुद भी साहिब निसाब हैं, हमारे वालिद भी साहिब निसाब हैं, मेरी बीवी भी साहिब निसाब है। जितने लोग साहिब निसाब होंगे सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर घर में 5 आदमी हैं तो 5 आदमी पर कुर्बानी वाजिब होगी अगर वो सब साहिब निसाब हैं, सब अलग अलग कमा रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस भी मजबूत कर रहे हैं, तो याद है कि सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। और जहाँ हिस्से वाला मामला हो, 7 हिस्से वाला मामला हो, वहाँ अच्छी तरह देख लीजिए कि जितने लोग हिस्सेदार हैं उन लोगों की कमाई कैसी है, जायज़ कमाई है या नाजायज़ कमाई है। इन तमाम चीज़ों पर नजर रखिए, उसके बाद हिस्सेदार बनिए, वरना एक की वजह से आपकी कुर्बानी भी ज़ाहिर हो जाएगी। इसलिए इसका खास ख्याल रखिए। और हर एक के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। बीवी अगर मालदार है तो बीवी के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, अगर हम मालदार हैं तो हमारे ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर मेरा लड़का काम कर रहा है और वो भी साहिब निसाब है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। लेकिन हम अक्सर करते क्या है, एक की तरफ से कुर्बानी कर दिया
آپ سمجھے کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گیا تو یاد رکھیے جس کی طرف سے قربانی ہوئی ہے اس کی طرف سے حق ادا ہو گیا، لیکن جن لوگوں نے قربانی اپنے نام سے نہیں کی ہے جو صاحب نصاب ہیں تو وہ گناہ گار ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے اور یہ مسئلے کو سمجھیے اور اس مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور قربانی کرنے کے بعد یاد رکھیے قربانی کے گوشتوں کو بوٹی بنائیے، سب کو ملا دیجیے، اس کے 3 حصے کیجیے، ایک اپنے لیے رکھیے، ایک دوسرے احباب کے لیے رکھیے اور ایک غربا مساکین کے لیے رکھیے، اس کو تقسیم کیجیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ رات گھر میں رکھ لیا، رات گھر میں رکھ لیا، باقی سب کی پوجیاں کرا کر کے تقسیم کر دیا۔ بالکل نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے 3 حصے کیجیے اور 3 حصوں میں جو جس کا حق ہے اس کو ادا کیجیے۔ آپ کا ایک حق ہے، ایک رشتہ دار کا دوست احباب کا حق ہے اور ایک غربا کا حق ہے۔ اور اس قربانی کے گوشت میں سے آپ قصاب کو نہیں دے سکتے، اس کی جو اجرت ہے اجرت دیجیے۔ ہاں ایک برکتاً اگر آپ اس کو گوشت دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا گوشت دے دیجیے، لیکن اجرت کے طور پر گوشت نہیں دے سکتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا ہم تمام لوگ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت پڑھنے میں